ویلکم بیک. صحت عامہ سے متعلق بات کرتے ہیں جی. کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ہم منکی پاکس اور چکن پاکس جیسی علامات والی پراسرار اسکن ڈیزیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تیزی سے پھیل رہی ہے. ضلع خیرپور کو بہت متاثر کیا. گزشتہ 10 دنوں میں 7 بچے جان کی بازی ہار گئے ہیں. 16 مصدقہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اب یہ تمام تر صورتحال ہے, اس پر بات کریں. بڑی الارمنگ سچویشن ہے, بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کمشنر سکھر عابد سلیم قریشی صاحب. بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے زیادہ متاثرہ ضلع جو ہے وہ خیرپور ہے. یہاں پر کیا حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کچھ تعین کیا گیا کہ بیماری ہے کیا ایکچولی؟ جی تھینک یو سائم. ایکچولی بیماری یہ ایک اسکن ڈیزیز ہے, اور جیسے آپ نے اپنے تعارف میں بتایا کہ 7 بچے جو جان کی بازی ہار گئے, اس میں سے صرف 4 بچے ایسے تھے جو لیبارٹری ٹیسٹ پازیٹیو ایم پاکس کے آئے تھے. باقی میزلز کے یا چکن پاکس کے کیسز تھے. مائل نیوٹریشن کے بھی ایشوز تھے, دوسری کمپلیکیشنز بھی تھیں. اسکن ڈیزیز ہے جو بارشوں کے بعد اکثر پھیلتی ہے. یہ ایک سیویئر کیس تھا جو ہمارے لیے بھی ایک نئی بات ہے کہ ایم پاکس اس میں ثابت ہوا. اس کے بعد فوری طور پر جو ہم نے حفاظتی اقدامات کیے وہ یہ کہ ہم نے تمام ہاسپٹلز میں جو انفیکشن پریونشن کنٹرولز لگائے جاتے ہیں, SOPs فالو کی جاتی ہیں کہ جو جس بچے کو اسکن کی ڈیزیز ہو اس کے بعد اگر انکیوبیٹر خالی ہوتا ہے تو اس کی فیمیگیشن ہوگی, جس بیڈ پہ اس کو لٹایا تھا تو وہ بیڈ شیٹ چینج ہوگی, پرسنل ہائیجین کی اویئرنیس, وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. ریپڈ رسپانس ٹیمز بنا دی ہیں ہم نے, وہ ان علاقوں میں جا رہے ہیں, ماں باپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں, اور ہیلتھ جو پرووائڈرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کلینکس ہیں, ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں. اس طرح کے تمام حفاظتی اقدامات جو کسی بھی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اس سچویشن کی سیریسنس ہم جاننا چاہ رہے ہیں. کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, کتنے بچے صحت یاب ہو گئے ہیں, سیویرٹی کیا ہے؟ سیویرٹی یہ ہے کہ جو شروع میں 16 سسپیکٹڈ کیسز تھے, اب 19 ہو گئے. اس میں سے صرف 4 ایم پاکس پازیٹیو نکلے تھے جن کی ڈیتھ ہوئی. باقی کی ڈیتھ کی ریزن کچھ اور تھی. جو اس وقت ہاسپٹل میں ہمارے پاس ہیں وہ 7 ہیں, وہ بہتر کنڈیشن میں ہیں. جو گھروں میں آئسولیٹڈ ہیں 12 ہیں خیرپور میں, ان کی کنڈیشن بھی بہتر ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پہ جو اس کو رسپونڈ کیا ہے اس ایمرجنسی کو, وہ بڑا افیکٹو تھا, بڑا ٹائملی تھا. اور اس میں ہم نے ہاسپٹلز, ماں باپ, بچے سب کے ساتھ جو ہم نے وائرس کنٹرول کے پھیلاؤ کے اقدامات کیے اس کو روکنے کے, اس سے اللہ کا شکر ہے کہ یہ کنٹین بھی ہے اور زیادہ اموات بھی رپورٹ نہیں ہوئی. اچھا, اور مقامی آبادیوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے اب کس طرح سے آگاہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے؟ اویئرنیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جی. یہاں خسرہ سے بھی جب اگر پراپرلی ڈیل نہ کیا جائے, اگر ماں باپ کو اویئرنیس نہ ہو کہ یہاں پر ایک بلیف سسٹم پایا جاتا ہے کہ جی خسرہ ہو گیا بچے کو تو اس کو ڈھانپ کے رکھیں اور گھر سے باہر نہ نکالیں. یہ دونوں باتیں اس بچے کی جان لینے کا سبب بنتی ہیں کہ اس کو ڈھانپنا نہیں ہوتا, اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا ہے. وہ جو کمپلیکیشنز آفٹر خسرہ پیدا ہو جاتی ہیں, نمونیا وغیرہ, بچے کی ڈیتھ نمونیا سے ہوتی ہے, خسرہ سے نہیں ہوتی. تو اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. ماں باپ کے پاس ہائیجین کی اویئرنیس ہونا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کسی اور بچے کو اس بیڈ پہ نہ لٹائیں, بیڈ شیٹ چینج کریں, اس بچے کے ساتھ اور کوئی کانٹیکٹ میں نہ آئے. تو یہ 21 دن میں, 12 دن میں, 20 دن میں وہ بچہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو پراپرلی ڈیل نہ کیا جائے اور ہائیجینک کنڈیشنز ٹھیک نہ ہو تو یہ بیماری اسپریڈ بھی ہوتی ہے اور ایسی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں کہ بچے کی جان بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. عابد سلیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا اس ساری صورتحال میں.